دوستو، آج یو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے زندگی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کروں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی ہے کیا۔ زندگی کچھ لوگوں کی نسبت سے، کچھ لوگوں کے نظریے کے مطابق صرف سانس لینے کا نام زندگی ہے۔ کوئی وہی کہتے ہیں کہ جی سانس آئے تو یہ جہاں، نہ آئے تو وہ جہاں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے میں نے، کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ زندگی کیا ہے، غم کا دریا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ زندہ تو انسان بھی ہے اور زندہ جانور بھی ہے، فرق صرف شعور کا ہے۔ انسان بھی سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، کھاتا پیتا چلتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ اس کے اندر شعور ہے۔ جو بندہ مذہب اسلام پہ یقین نہیں رکھتا وہ زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے مذہب نے زندگی کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا بھی ہے اور پیش بھی کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کے تمام مراحل کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان شروع میں ناسمجھ ہوتا ہے، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ جنون کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں زندگی ایک امتحان کا نام ہے۔ ہم سب کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پرچے دو قسم کے ہیں، یا خوشی کا پرچہ یا غمی کا پرچہ۔ کسی کے ہاتھ میں خوشی کا پرچہ ہے، کسی کے ہاتھ میں غمی کا پرچہ ہے، اور کبھی یہی پرچے آپس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس کے پاس خوشی کا پرچہ ہوتا ہے اس کے پاس غمی کا پرچہ آ جاتا ہے، جس کے پاس غمی کا پرچہ اس کے پاس خوشی کا پرچہ آ جاتا ہے۔ اور یہ پرچے انسان کے مرنے تک بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی وہ غمی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ خوشی کی حالت میں وہ شکر کرتا ہے اور غمی کی حالت میں صبر کرتا ہے۔ اگر وہ خوش ہے تو اس پہ شکر واجب ہے، اگر وہ غم ہے تو اس پہ صبر واجب ہے۔ اور جو انسان ان دونوں پرچوں میں زندگی کے آخر تک میں جا کے کامیاب ہو جاتا وہی اصل کامیاب۔ انسان کے پاس زندگی بادشاہ کی بھی گزر جاتی ہے اور فقیر کی بھی گزر جاتی ہے، صرف نظریہ مختلف ہوتا ہے۔ بادشاہ کا نظریہ اور ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، اور فقیر کا نظریہ، درویش کا نظریہ اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں بیان کروں گا کہ ایک بار ایک سڑک کے اوپر ایک فقیر سویا ہوا تھا، شدید سردی تھی اور قریب سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ فقیر اتنی ٹھنڈ میں باہر بڑے سکون سے سو رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو صبح بلا کر پوچھوں گا کہ تمہاری رات کیسی گزری۔ اس نے اگلے دن بلایا اس فقیر کو اور اس سے پوچھا کہ سناؤ تمہاری رات کیسی گزری۔ تو اس نے کہا کہ آدھی رات تیرے جیسی اور آدھی رات تیرے سے بہتر۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے محل میں نرم بستر پر سویا تھے، تم سڑک پہ سوئے تھے، میرے جیسی کیسی ہوگی۔ اس نے فرمایا کہ آدھی رات تک تندور گرم تھا جس کے کنارے میں سویا ہوا تھا، تو سویا ہوا بادشاہ اور فقیر ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تندور ٹھنڈا ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، اور تم اس وقت سو رہے تھے تو وہ میری تم سے بہتر ہوگی۔ تو زندگی کے بارے میں انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ ویسی ہی زندگی گزارتا ہے۔ جو درویش ہے وہ درویشی کی زندگی گزارے گا، جس کو دولت جمع کرنے کا شوق ہے وہ دولت مندوں کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق زندگی، کوئی قناعت بھری زندگی گزارتا ہے، کوئی ناشکری کی زندگی گزارتا ہے، کوئی سب کچھ ہونے کے بعد بھی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ نے یہی فرق رکھا ہے، اسی کا ہی امتحان ہے۔ انسان کو مقصد بھری زندگی گزارنے کا کہا گیا، ورنہ سانس تو جانور بھی لیتے ہیں۔ انسان سے تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے آنے کا اور جانے کا احساس دلائے دو لوگوں کو۔
جب زندگی میں رہ رہا ہو تو تب بھی لوگ اس کو پہچانیں، جب چلا جائے تو تب اس کو یاد کریں۔ کسی پنجابی شاعر نے خوب کہا، رکھ فقیرہ دنیا اتے ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن لوگ کی ٹر جاویں تے رون۔ اللہ کی رضا کا تعلق آخرت سے ہے، اور دنیا میں رضا کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں میں سکھ بانٹے ہیں تو ضرور وہ لوگ اس سکھ کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ انسان عظیم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے انسان کو یہی کہا ہے، بلکہ اس کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو ویلکم کیا جائے گا۔ اس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کریں۔ تو میرے آج کے ٹاپک کا جو خلاصہ یہی ہے کہ زندگی محض سانس لینے کا نام نہیں ہے۔ زندگی ہم نے انسانوں والی گزارنی ہے، جانوروں والی نہیں۔ خود غرضی، لالچ، حسد، بغض، کینہ، اس سے پاک زندگی ہی اصل زندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔